الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الحنین المکین الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر معززین علماء کرام ثنا خوانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یاران طریقت و مسلک، آج کی اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے ہوئے تمامی علماء کرام، میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ قاری محمد صغیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ آپ نے حکم دیا تھا آج کی اس محفل کے لیے، وعدے کے مطابق میں حاضر خدمت ہوا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پہلی بات تو یہ دوستوں کہ ہمارے ہاں محفل کا جو انعقاد ہوتا ہے تو ہم محفل میں آتے تو ہیں، لیکن ہم محفل میں کافی دیر بیٹھنے کے بعد بھی بغیر کچھ سیکھے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم 3 4 5 گھنٹے محفل میں بیٹھتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا بڑا افسوس ہے کہ صفر نکلتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ بندہ محفل میں بے نمازی آئے اور بے نمازی چلا جائے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ ابھی قبلہ حافظ حفیظ الرحمن صاحب مجھ سے قبل آپ حضرات سے جو گفتگو فرما رہے تھے، اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ گفتگو سنیں اور خالی نعرے لگائیں اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور اس کے بعد ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے کے چلے جائیں اور بات ختم ہو جائے۔ گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کہا جائے، چاہے وہ عمل کے حوالے سے آپ کی اصلاح کی جائے یا عقیدے کے حوالے سے، مقصد ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے کچھ سیکھیں۔ اگر آپ یہاں بیٹھ کے کچھ سیکھیں نہیں اور بغیر سیکھے ہی آپ اٹھ کے چلے جائیں، جیسے آئے تھے کورے ایسے کورے ہی واپس چلے گئے، تو پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کوشش کریں گے، نیت کریں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے، اور جو سیکھیں گے اس پر پھر انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ تو آج کی یہ محفل جو سجی ہے، محفل میلاد شریف، اس میں دستار بندی بھی ہے، اور الحمدللہ یہ ادارہ مدرسہ، کیا نام ہے مدرسے کا؟ باب مدینۃ العلم، ماشاءاللہ۔ اور مجھے ابھی حضرت قبلہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جگہ 8 مرلے ہے، اور اس کی خرید کے لیے بھی الحمدللہ مدرسہ بنانے کے لیے بات چیت ہو چکی ہے الحمدللہ۔ جو کمی ہے انشاءاللہ وہ اللہ نے چاہا تو حضور کے صدقے سے آپ حضرات جو ہے وہ اہل علاقہ تعاون کریں گے تو کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ 8 مرلے جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے سال آئیں تو محفل اسی 8 مرلے میں تعمیر عمارت میں ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ اس ادارے کو باب العلم، باب مدینۃ العلم، پھر فیصلہ کر لو نا کو بدل رہنے پڑے، مدینۃ العلم جامعہ کتنے لکھے ہے پورے کرو، چھوڑو یہ زوم نہیں ہوتا، چلو ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ عبداللہ نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف لے آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत। माशाअल्लाह। हुजूर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। माशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, इस इलाके का नाम क्या है? रचना टाउन। हाँ, रचना टाउन। रचना टाउन में मेरे बैठे हुए याराने तरीक़त व मसलक। देखें ना, हम महफिल में बैठते हैं और ये मंज़र आपने कई मरतबा देखा होगा, कोई एक दफ़ा नहीं देखा होगा, कि हम महफिल में बैठते हैं, 5-6 घंटे की महफिल होती है, और जब उठ के जाते हैं तो एक पाव चावल की थैली के लिए हफड़ दफड़ मच जाती है। बंदा 4-5 नाथवाना न सुने, 1-2 खतीबा न सुने, 4-5 घंटे बंदा महफिल च अपना टाइम जिहड़ा है वो देवे, ते 5-6 घंटियां बाद जदों उठे ते 5 चावलों की थैली वास्ते जो लड़ाई हो जाए, ये बदकिस्मती है कि नहीं साडी? बोलते नहीं हुण तुसी, क्योंकि लड़न वाले भी तुसी आप ही होंदे हो, इसलिए तुसी बोल नहीं रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, पता क्यों होंदा है? ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਘਰ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਂਟ ਬਣਾ, ਸਟੇਜ ਬਣਾ, ਇਹ ਬਣਾ, ਉਹ ਬਣਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਨਾਤਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤਾਉਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਆਓ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਜਾਓ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਆਪ ਦਾ ਉਰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਜ ਉਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ और बड़ी शानदार तकरीब हुई है चादर पोशी दी। आप फरमाते होंगे सन, मेरी तकरीर सुन तो बाद भी किसी ने पाइया चावल की थैली वास्ते अगर लड़ना है ना, वो हुण ही उठ के जावे, उन्होंने फिर पता ही नहीं कि मेरा गुफ्तगू का मकसद की है। इसलिए अपने अंदर ये चीज़ पैदा करो। मैं बहुत ज़्यादा कमी महसूस की है अपने दोस्तों के, अहले सुन्नत के दोस्तों के अंदर इस चीज़ की कि असी महफिलों बहुत ज़्यादा टाइम देने 5-5, 6-6 घंटे देने तो बाद नतीजा सिफर है। नतीजा सिफर है। यह बड़ा नुकसान है साड़ा। बेनमाजी आए बेनमाजी जाए, आया भी बेनमाजी तो गया भी बेनमाजी, तो इतने 5-6 घंटे का दिल बैठा रहा। आला हज़रत ने फतावा रज़विया च लिखा है, आपने फरमाया जेड़ा बंदा फ़राइज़ की अदायगी नहीं करता, फ़राइज़ छड़ के मुस्तहब अदा करे, उन्होंने मुस्तहब का सवाब रब नहीं देता। फ़राइज़ छड़ के मुस्तहब का सवाब हासिल करने लई मुस्तहब ते अमल करना, फ़राइज़ छड़ के नहीं मिलते। हुण वेखो ना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह साडी कौम नमाज़ा नहीं पढ़ती, लेकिन कुर्बानी के दिन 10 दिन जनाब एडी पाबंदी करते हैं, आंदे ने मुच्छां नहीं कटाणियां, वाल नहीं कटाने कुर्बानी तो पहले पहले। एक मुस्तहब अमल है, लेकिन मुस्तहब तो एडा जोर है, ओहो मुच्छां नहीं कटाणियां, वाल नहीं कटाने, बिल्कुल ना 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 ना, शेव नहीं करनी, शेव तो उंज भी नहीं करनी चाहिए है। अल्लाह दाढ़ी की तौफीक देवे, बंदा दाढ़ी शरीफ रखे, लेकिन जनाब इंज ही होंदा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे जी तमीदी गुफ्तगू है वो करन दा मकसद है वे कि इस गल नूं अपने जहन च रखो कि महफिल च बह के कुछ सीखना है, तो जांदियां सीख के जाना है, तो जो किया जाए उहदे ते अमल करना है। वरना इन्हां महफिलों का इत्थे इंज इस तरह टाइम देण दा बैठण दा तुसीं समझो कि कोई फ़ायदा होगा नहीं। ना बंदे दी अकीदे दी इसलाह होए, जाके बंदा मिलाद दी महफिल च आके बंदा उठ के जाए
تو پھر انہیں مرزا جیلمی نہیں سننا ہے نیٹ تے، تو پھر وہ کی عقیدہ بنیا؟ تو جی انہیں پائیا چاول دی تھیلی سے لڑنا ہے تو پھر وہ عمل دی کی اصلاح ہوئی؟ تو جب بے نمازی اٹھ کے گیا آیا بھی بے نمازی تو وہ عمل دی کی اصلاح ہوئی؟ اس لیے میرے دوستو انہاں محفلوں با مقصد بناؤ، انہاں محفلوں بے مقصد نہ بناؤ۔ اتھے آ کے اپنا ٹائم خواہ مخواہ اسپینڈ کر کے تے جاؤ تے ککھ نہ پلے پوے، اے ٹائم دا ضیاع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آج دی یہ محفل جڑی الحمدللہ دستار بندی دی بھی محفل ہے، حضور دے میلاد دی بھی محفل ہے، اتھے اسی سارے جمع ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ منوالو اس محفل ساڈا جمع ہونا، اور جڑے بچے آج دستار بندی جنہ دی ہوئے گی، جنہ پڑھیا ہے قرآن شریف حفظ کیتا ہے، نادرہ پڑھیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے برکتاں عطا کرے، اگے چل کے اللہ انہوں نے عالم دین بڑھائے۔ میں جڑی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، چند گلاں میں او دے مطابق کہن دی سعادت حاصل کراں گا۔ دیکھو آج عقیدے دی بہت زیادہ کمزوری ہے ساڈے لوکاں چ، چنگے چنگے جوان منڈے اج نظر آندا مسجداں چ رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اج تو کو 15-20 سال پہلے سی ویکھی انج نہیں سی ہوندا۔ اہل سنت دا بہت نقصان ہویا ہے، بہت زیادہ نقصان ہویا ہے اہل سنت دا۔ ساڈے لوگ رافضیت والے پاسے گئے نے، ساڈے لوگ بد مذہبیت والے پاسے گئے نے، ساڈا نقصان ہویا۔ یہ تو ساڈے مولویاں دا علماء دا بھی قصور ہے، جنہ کہ جی ہولی تقریر کرو، نہیں جی اب نیٹ کا زمانہ ہے، اب لوگ پسند نہیں کرتے، کر کے عقیدے دی کمزوری پیدا کی تھی۔ آج نتیجہ کی ہویا؟ آج ساڈے لوگ رفع دین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عقیدے تو دور ہوئے، یہ ذمہ کنہ دا ہے؟ لازمی گل ہے جنہ علماء نے ہولا ہاتھ رکھیا، جنہ کیا جنہیں اتنی سختی نہ کرو، اتنی سختی تے نہ کرو۔ انہاں دا اعتراض تے وہابیاں دا اعتراض تے آج بھی میلاد تے ہوئی ہے جڑا آج تو 50 سال پہلے سی۔ انہاں دا اعتراض تے نہیں بدلیا، انہاں تے لچک کوئی نہیں کیتی، انہاں تے نرمی کوئی نہیں کیتی۔ وہ تے اوتھے دے اوتھے کھلوتے نے، وہ آج بھی آندے نے کیڑے صحابی نے میلاد منایا، وہ آج بھی آندے نے مزار تے جانا شرک ہے، وہ آج بھی آندے نے استمداد اولیاء استعانت اولیاء جائز نہیں، سارا کچھ کہندے نے۔ کمی آئی تے صرف ساڈے چاہیے، نہیں تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو۔ وہ ہولے ہاتھ دا نتیجہ پتہ کی ہویا؟ ساڈے عقیدے ہی خراب ہو گئے۔ اج نیٹ دا دور ہے، ہر بندہ بد مذہب نو سندا پیا۔ عقیدہ تے ایڈا پکا ہوئے بندے دا، ایڈا پکا ہوئے بد مذہب آدمی، اور تقریر تے اور پاسے بد مذہب قرآن بھی پڑھدا پیا ہوئے نا، قرآن بھی، تے بندہ آکھے میں ایدے کولو نہیں سننا، اپنے عالم کولو سننا ہے۔ ایڈا عقیدے دا پکا ہوئے بندہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا جڑے بد مذہب نے انہاں دا تے ایتھے تائیں قرآن الگ پہ تھلے دل چ نہیں۔ تے ساڈے علماء جڑے پڑھدے نے خوش عقیدہ، الحمدللہ انہاں دے دل چ قرآن ہے۔ تے اے عقیدے دی کمزوری ہے، اے کیوں آئی ہے؟ اے نہیں آنی چاہیے۔ او دے چوں ایک موضوع میں آج جڑا تواڈے واسطے چنیا ہے، قرآن وچ اللہ تعالی ارشاد فرماندا ہے، یہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کی فرمایا؟ اللہ سے اللہ تو ڈرن دا معنی کی ہے بندہ گناہ نہ کرے، اللہ تو ڈرن دا معنی کی ہے بندہ غلطیاں نہ کرے، بندہ خطاواں نہ کرے، بندہ وہ کام نہ کرے جہدے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ تو ڈرن دا۔ اللہ تو ڈرن دا معنی کی ہے تنہائی میں یہ سب کے سامنے بندہ گناہ کرنے سے بچے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، خیر ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ کہ اس وقت بندے کے دل میں اور دماغ میں یہ بات ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس وقت بندے کے دل میں۔ اللہ کے ولیوں کا مقام کیوں ہے؟ جب چھپ کر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اللہ کا ولی مصلی بچھا کے خدا کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اے گل سبحان اللہ کہنے والی نہیں سی ویسے، میری گفتگو دا ہے مقصد تے نہیں کہ تسی سبحان اللہ بھی نہ کہو۔ ہاں جڑی میں شروع تمہیدی گفتگو کی تھی ہے قطن مقصد نہیں کہ تسی محفل وچ بیٹھ کے سبحان اللہ نہ کہو، بلکہ یہ نال تے بندہ جاگدا رہندا ہے۔ کہہ کے وکھاؤ ذرا ہاں ماشاءاللہ۔ جننے بچے اتنے بیٹھے نے نا، جننے بچے اتنے بیٹھے نے اگے، اس انہیں بچے کتنے بھی بیٹھے ہوں تے اتنے اتنا سکون نہیں ہوتا جنہ اتنے بھی۔ یہ اللہ دا شکر ہے،
ورنہ جتنے بچے بیٹھے ہیں انہوں تے بچیاں نو چپ کراندے ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن بچے ذرا تھوڑی دیر چپ کرو، میں صرف وڈیاں دی آواز سننا چاہنا۔ آج چلو سردی چنی بڑی ہے سردی جی ہے، سردی چنی آواز بڑی ہے، ویسے انتظام تو ہویا ہوا، ٹینٹ شینٹ لگے ہوئے نے، تھلے بھی دریاں بچھیاں ہیں، لیکن پھر بھی اتنی بڑی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے خیال ہے کہندے ہون کہ بندیاں نو اگے بلاؤ، تنویر بھائی تسی یہی کہہ رہے ہو، انہاں نو اگے بلائیے۔ پھر اچھا سچی گل دستی چلو ٹھیک ہو گیا۔ ہاں شاہ منی آندے کہہ رہے سی جی یہ بڑی گل ہے، عورتاں نہ بیان سن رہی ہیں تے بیٹھی ہیں تے وہ پیغام آ گیا جی اچھا جی ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، میں ہوں کیویں کہاں نہ کھواؤ، میں آپ جی کھا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب بیان کر رہے سن تو میں مدرسے تھوڑی دیر بہ گیا، تو میں کہا بھائی چلو جدوں تائیں حافظ صاحب بیان چل رہا میں تھوڑا لنگر کر لاں، تو ہوں وہ پوچھ رہے نے ادھر کھوا دیے خواتین وال، ہوں میں کہہ بھی نہیں سکتا نہ کھواؤ ہوں کھوا دیو پھر، اب بلکہ نہیں انتظامیہ کو پوچھو، جو انتظامیہ ہے جی آج ہی کھوا دیو جی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ لو جی میری گل تھوڑی پلے پینی چاہیے جو میں کہہ رہا، توجہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کولو ڈرو، اللہ کولو ڈرن دا مطلب کی ہے، میں کہہ رہا سی کہ جدوں چھپ کے بندہ گناہ کر رہا ہوئے نا کہ انہوں اے خیال ہوئے کہ کوئی نہیں ویکھ رہا، ولی دا درجہ کیوں زیادہ ہے عام بندے کولوں؟ جدوں لوگ چھپ کے گناہ کر رہے ہوندے نے نا اس ٹائم ولی مصلا بچھا کے رب نو راضی کر رہے ہوتا ہے۔ اے گل میں کہی سی کہ گل سبحان اللہ کہنا رہی ہے، ایویں نہیں عرس ہوندے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، کیا بات، ماشاءاللہ۔ عرس ایویں نہیں ہوندے، عرس ہوندے نے کسے گل نال، قبراں چنگیاں بنان نال عرس نہیں جی ہوندے، قبراں تے سنگے مرمر لان نال عرس بندہ سمجھے کہ میں قبر تے سنگے مرمر لاواں گا، آسے پاسے بھی سب سنگے مرمر لاواں گا، لوگ قبرستان وچ قبضہ کر دینے، قبرستان وچ بھی قبضہ کر دینے، میں آپ ویکھیا ہے سبزار صاحب، میں ویکھیا کہ قبرستان وچ نا اپنا کوئی چاچا تایا دادا دادی مر گئے نا، ایک دی قبر بنائی نال 4-5 قبراں دی جگہ وال لئی، ویکھیا نا جی، قبرستان وچ بھی جا اوتے بھی قبضہ کرو، اللہ معاف کرے، نہیں یہ گل ہسن والی نہیں، سچی گل ہے، قبرستان وچ قبضہ ہے جڑی وقف زمین ہے اودے تے واڑا۔ اچھا میں پوچھا جی ہے کہ اندے نے کو اپنا اور مرے گا تے دفنا دیاں گے ہے تے کئی دے آندے نے جی میں اپنے واسطے جگہ رکھی ہے، میں کیا ایتھے مرنا ہی؟ تسی نہیں سمجھے، ساڈے بزرگ تے سرکار دے قدماں چ مرن دی دعا کردے نے جی، رضوان صاحب ایتھے کی اللہ موت دے حضور دے قدماں چ، تے ساڈے بزرگ تے دعا کردے نے، ایتھے پلاٹنگ کردے نے قبرستان وچ بھی، تے پھر تساں ویکھیا ہونا جناب سنگے مرمر لا دینا تے سجا دینا قبر تے جناب سجے کھبے ماربل لا دینا، وی آئی پی ماحول، لیکن قبر چنگی ہو جاندی ہے اتوں، عرس نہیں ہوندا۔ میں کہنا قبراں سنگے مرمر نال بناؤ، عرس تاں نہیں ہوندے، کیوں؟ قبر اوپر سے روشن ہو عرس تب نہیں ہوتے، قبر اندر سے روشن ہو عرس تب ہوتے ہیں، قبر اندر سے روشن ہو عرس تب ہوتے۔ خالد محمود نقشبندی صاحب دا ایک شعر ہے، وہ آندے نے خاک سورج سے اندھیروں کا زالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا،
होगा फिर कैसे होगा, कहते आका आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला। अल्लाह करे थोड़ी आवाज आ जाए, आका आप आए तो मेरे घर में उजाला, आप आए तो। खालिद साहब कहते ने साढ़े को लाइट चली जाए, यूपीएस होंदे ने, असी यूपीएस नाल रोशनी कर लेने आ, यूपीएस ना हो जनरेटर असी चला लेने आ, रोशनी हो जाती है। जनरेटर भी ना हो तो जनाब एमरजेंसी लाइटां जला लेने आ, एमरजेंसी लाइटां भी ना होण तो जनाब मोमबत्तियां बाल लेने आ, ते मोमबत्तियां भी ना होण ते जे मोमबत्तियां भी ना होण ते मोबाइल ते सब कोल होंदा है। इधर लाइट गई, इधर मोबाइल ऑन किया, रोशनी कर ली। खालिद साहब कहते नहीं यहाँ तो सब हो जाता है, वापडा नहीं हो तो एमरजेंसी लाइट नहीं यूपीएस, यूपीएस नहीं जनरेटर, जनरेटर नहीं मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं तो मोबाइल तो सबके पास है। लेकिन सवाल है रचना टाउन वालों, खबर में भी तो जाना है ना, है जी, वहां रोशनी कैसे होगी, उथे यूपीएस नहीं होने, उथे जनरेटर नहीं होने, उथे एमरजेंसी लाइटा नहीं होनिया, उथे मोबाइल नहीं होने, वापडा दी बत्ती इथे नहीं होंदी, उथे की होनी है, ते फिर की बनेगा। वो कहते हैं कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की, इश्क सरकार की, रचना टाउन वालों इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, आप आए तो। कदों कदों सोने जदों तुसां आउणा आप। और बात मुझे बीच में याद आ ही गई तो मैं अकीदे का एक और शेर पढ़ दूं। मेरा नाक का पड़ा हुआ शेर भी अकीदे से खाली नहीं होता, मैं साथ में अकीदा बयान करता हूं। अज मौलवी मस्जिद बना देने उहदे ते वड्डा वड्डा लिख देने सिर्फ या अल्लाह मदद, नाल सिर्फ भी लिख देने। अज मौलवी मदरसा बना देने उहदे ते वड्डा वड्डा लिख देने सिर्फ या, मौलवी समझ रहे हो है, वड्डा वड्डा लिख देने सिर्फ या अल्लाह मदद। मदरसा बना देने वड्डा वड्डा लिख देने सिर्फ या अल्लाह मदद। ते जनाब चौक बना देने चौक उते लिख देने सिर्फ या अल्लाह मदद। स्टिकर छाप देने 2-2 रुपए दे बेच देने ते वड्डा वड्डा लिख देने सिर्फ या अल्लाह मदद। खालिद महमूद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप आंदे ने मौलवी तेनू किन्ने आख्या है मदद अल्लाह से मत मांगो, तेनू किन्ने आख्या है रब मंगण वालियां नू देंदा नहीं, तेनू किन्ने आख्या है अल्लाह से मदद मांगना जायज नहीं। और मुल्ला झगड़ा ये नहीं कि मांगना किससे है, सब जानते हैं कि मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। रचना टाउन वालों जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, ये झगड़ा नहीं। अरे जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, मगर जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो। जब भी मांगो तो, अरे जब भी मांगो तो वसीले से
ہوگا دے گا وہی مگر اس وسیلے سے کرم اور دوبالا کرم اور دوبالا ہوگا آپ آئیں تو اس لئی دوستو عرس ایویں نہیں ہوندے عرس قبراں اندروں روشن ہون میرا چیلنج ہے تسی داتا صاحب رحمت اللہ تعالی دی قبر دے اتے کدی گنبد نہ بھی ہوئے میرا چیلنج ہے داتا صاحب دی قبر دے اتے سنگے مرمر نہ بھی ہوئے ٹیلا نہ بھی لگیاں ہون تے سون رب دی جے عرس رک جائے سبحان اللہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی دی قبر انور علی بھی کچی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے دوسرا عرس ہو رہا ہے ماشاءاللہ بے شک آج پہلا دن ہے عرس دا آپ دی قبر مبارک تو کچی ہے عرس انج نہیں ہوندے قبراں اندروں روشن ہون بے شک تے قبراں اندروں روشن انج نہیں ہوندیاں کیا بات گل وچ ہو گل وچ ہو رہے قبراں اندروں انج روشن نہیں ہوندیاں باؤ انہاں دے عمل بھی چنگے نے انہاں دا عقیدہ بھی چنگا ہے سبحان اللہ ورنہ دوسرے مولوی جننے نے انہاں بڑے 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 مولوی نے بڑے 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 مولوی نے پاجی ہیں انہاں دا عرس کوئی نہیں ہوندا ہاں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہوندا ہی نہیں حالانکہ تسی ویکھو عمل تے انہاں دے چنگے ہوندے نے نمازاں تے پڑھدے ہون گے نا ہاں حافظ نے عالم نے الہاد نے تے عمل تے انہاں دے نظر آندے نے کہ بڑے چنگے نے عرس نہیں ہوندا کیوں نہیں ہوندا باؤ گل ہے وے کہ عقیدہ بھی چنگا ہوئے عمل بھی چنگا ہوئے نال عقیدہ بھی چنگا ہوئے ہاں ورنہ شیطان دا عقیدہ چنگا سی عمل چنگے سی شیطان دے لیکن عقیدہ چنگا نہیں سی تے مردود ہو گیا یہ مطلب ہے عمل دے نال عقیدہ ضروری ہے اور اس تاں ہوندے نے تے میں تانوں تاں کہہ رہا ایتھے آن والے ہو اپنے عمل دی بھی اصلاح چاہیے تے عقیدے دی بھی عمل چنگا ہویا عقیدہ نہ ہویا گل نہیں بننی عقیدہ چنگا ہویا عمل نہ ہویا گل نہیں بننی اس لئی اصلاح ضروری آؤ پھر قرآن دی آیت پہ آ رہے ہیں جتو گل شروع کی تھی ہے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرن دا مطلب کہ جدو کوئی نہ ویکھ رہے ہوئے نا اس ٹائم میں تصور دل چ آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بس اے تنہائی ولیاں دی نا محفل نہیں ضروری پاک ہوئے ولیاں دی محفل پاک ہوئے ضروری نہیں محفل بڑے بڑے چول بھی بیٹھے ہوندے نے وہ الٹیاں سیدھیاں گلاں کر جاندے نے اللہ دا ولی درویش ہوندا چپ رہندا ہے لیکن ولیاں دا کمال پتہ ہے کی ہے اسی ساڈی محفل پاک ہوندی ہے ولیاں دی تنہائی پاک ہوندی ہے سبحان اللہ تے کمال اوے ساڈی محفل پاک ہوندی ہے ولیاں دی تنہائی پاک ہوندی ہے تے کمال ہوئے جنہاں دی تنہائی پاک ہوئے جدوں کوئی نہ ویکھ رہے ہوئے اے دل وچ ہوئے اللہ ویکھ رہا ہے انہاں دے نے اتقوا اللہ اللہ سے اوے تسی بڑا معروف نا ہے سنیا ہونا خلیفہ محمود غزنوی بے شک سبحان اللہ انہاں دا غلام سی محمود غزنوی دا رحمت اللہ تعالی علیہ ایاز ایاز بابا جڑا سی نا سید بابا سی سبحان اللہ ایاز بابا جڑا سی نا تے میں قبلہ کاری صاحب اج تائیں میرے کو کسے پوچھیا نا کہ اصلی تے نقلی سید دی پہچان کی ہے میں کیا اصلیاں نو دسنا نہیں پیندا سی سید کیا بات اصلیاں نو دسنا نہیں پیندا کیوں سبحان اللہ اصلیاں نو دسنا نہیں پیندا اسی سید ہاں جڑے اصلی ہون ہائے ہائے انہاں دیاں گلاں انہاں دے عمل ہی دس دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں چہرہ ہی دس دیندا تے جڑے نقلی سید ہون او تے جاندا نہیں اسی کون ہاں میں کہ جاننے ہاں سید ہوندے ہاں جی سید ہونے ہاں اے فرق ہے بڑا واضح قسم دا فرق ہے یقین کرو اصلی سید ہوئے گا او دے چہرے تے مسکراہٹ ہی نہیں مکنی سبحان اللہ او دے من وچوں حیا ہی نہیں مکنی نبی دا خون بڑی حیا والا ہوندا ہے سبحان اللہ نبی دا خون بڑی حیا والا ہوندا بے شک ہے نبی دا خون بڑی حیا بے شک اصلی سید ہوئے گا او دے چہرے تے خوبصورتی
مسکراہٹ. اصلی سید ہوئے گا سخی, اصلی سید ہوئے گا ملنسار, اصلی سید ہوئے گا درویش عاجز. ہیں پیچھے بہ جانا, شاہ جی اگے آؤ, نہیں میں اتنے ٹھیک ہوں, اسٹیج تے بھی بہنا تے انج مٹ کے بہنا ہے. اللہ سید بادشاہ ہوندے انج سبحان ہیں. اللہ. تے جڑے نقلی نے ہوندے نے میرے لیے گدی لا, جاندا نہیں تو اسی کون ہاں, میں کہا جاننے سانو پتہ ہے, سانو پتہ ہے, یقین کرو. ہاں سید بادشاہ یہ ایاز سید سی. گل وچ آ گئی تے میں تانوں دساں امیر المجاہدین کو میں واقعہ سنیا علامہ خاتم حسین رضوی صاحب کو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انہوں نے ایک دن اپنی تقریر وچ فرمایا کہ محمود غزنوی دے دل وچ آیا میں حضرت خضر علیہ السلام نو ویکھاں کہ سنیا ہے وہ ملاقات کردے نے, چونکہ اج تائیں زندہ نے حضرت خضر علیہ السلام. تے فرمایا کہ میرا محمود غزنوی نے کیا میں انہوں نال ملاقات کرنا چاہنا. انہاں کیا جی اچھا جی کون ہے جڑا ملاقات کرائے؟ انہیں کہا جڑا ملاقات کرائے گا نا میں انہوں مال بڑا دیاں گا. وہ ایک بندہ سی انہیں سن لیا, ایک بندہ سی انہیں سن لیا. انہیں کیا جناب گل ہے وے کہ میں نہ بادشاہ دی ملاقات کرا داں گا حضرت خضر نال. آ گیا, انہیں کیا جناب میں کرا داں گا ملاقات. انہیں کیا کی کرنا پڑا؟ انہیں کیا جی 6 مہینے دا وظیفہ ہے, وہ میں وظیفہ پڑھنا ہے, میں وظیفہ پڑھاں گا تہاڈی ملاقات ہو جائے گی حضرت خضر نال. انہیں کہا اچھا ہاں جی یہ گل اللہ اکبر. انہیں کہا جی ٹھیک ہے تو وظیفہ پڑھ. انہیں کہا بادشاہ سلامت گل ہے کہ وظیفہ میں پڑھاں گا تو میں تے وظیفے چ لگا رہنا تے روٹی پانی تک کی ہونا ہے میرے بالاں نو کی بنے گا انہاں دا. انہیں کہا کی کرنا؟ انہیں کہا 6 مہینے دا راشن بھیجو. بادشاہ علی کی اوکھا سی. انہیں کہا یہ گھر راشن بھیجو بھائی, 6 مہینے دا راشن. انہیں جناب روٹی شوٹی 6 مہینے نہ رج کے کھادی. 6 مہینے بعد بادشاہ نے کہا یار وہ کو پوچھو کی ہویا. انہوں بلایا گیا, آ گیا. جدوں آیا بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کی ہویا؟ نے کہا بادشاہ سلامت وظیفہ جدوں اینڈ تے پہنچیا نا وظیفہ ہو گیا تھوڑا اگے پیچھے, کام خراب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا 6 مہینے اور پڑھ کے انہوں سیدھا کرنا ہے کام جڑا خراب ہو گیا نا ایک کام نوں سیدھا کرنا ہے, 6 مہینے اور لگنے نے. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی یار انہوں ہون کی کرو؟ انہوں نے کہا 6 مہینے دا راشن اور چاہیے. بادشاہ نے کہا راشن بھیج دیو. راشن چلا گیا. ہن سال ہو گیا, سال بعد آیا. جدوں سال بعد آیا نا, جدوں سال بعد آیا نا بادشاہ نے کہا ہاں بھائی انہوں پھڑ کے لے آؤ بھائی. وہ آیا, بلایا انہوں, ہاں بھائی. انہیں کہا جناب سچی گل جے حضرت محمود غزنوی صاحب میں غریب بندہ بھکھے مردے سی, تساں کیا جناب ملاقات کرنی ہے؟ میں کیا چالو ہے بالیا سال دی روٹی تے لبے گی نا تے جناب میں تے لبیا بانا. جڑی سچی گل ہے میں تے روٹی کھا دیئے سرشائی لنگر تے مہربانی سر میں کتے تے حضرت خضر کتے. ہن گل ہے کہ تنوں پتہ ہے بادشاہ انہوں نے غصہ تے پھر آندا ہے. انہوں غصہ آیا. انہوں نے کیا ہوئے اے تو میرے نال کی کیتا ہے؟ انہوں نے کیا وزیروں دسو اے دے نال کی کیتا جائے, وزیروں دسو اے دے نال کی کیتا جائے. ایک وزیر اٹھیا, انہیں کیا جناب گل ہے وے انہیں بادشاہ سلامت تواڈے نال انہیں جھوٹ بولیا ہے, انہوں بوٹی بوٹی کر دیو, انہوں بوٹی بوٹی کر دیو, اے دے ٹکڑے کر دیو بادشاہ نال تاکہ آئندہ کوئی جھوٹ نہ مارے. انہوں بوٹی بوٹی کر دیو. ٹھیک ہو. حضرت محمود غزنوی نے کیا ہاں بھائی اور کوئی مشورہ دیو دے نال کی کرنا چاہیے. دوسرا وزیر اٹھیا, انہیں کیا سر گل ہے وے کہ اچھا جدوں آکھیا نا انہیں بوٹی بوٹی کر دیو. بادشاہ نے محمود غزنوی نے مجمع وال نظر ماری تے چٹی داڑھی والے بزرگ موجود سن, چٹی داڑھی والے. انہاں کیا اے ٹھیک کہندا ہے. بچے وہ خاموش ہو جاؤ, بیٹا خاموش ہو جاؤ, ادھر میری طرف دیکھو, انہوں میرے وال بلاؤ, میرے وال بیٹا خاموش چپ ہو جاؤ. جدوں نے کہا نا کہ بوٹی بوٹی کر دیو, وہ مجمع سے ایک بابا بیٹھا سے چٹی داڑھی نورانی چہرہ. انہیں کہا ٹھیک کہندا ہے. بادشاہ نے کہا اور کوئی مشورہ؟ دوسرا وزیر کھڑا ہے. انہیں کہا سرکار دے پیچھے نا شاہی کتے چھوڑ دیو, کتے انہوں چیر کھان بوٹی بوٹی کر دیں. بگدے نال نہ کرو, ٹوکے نال نہ کرو, یہ دے پیچھے کتے چھڑو, کتے انہوں چیرن تاکہ عبرت بن جائے کہ بادشاہ نال جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بادشاہ نے پھر دربار وال نظر کی تھی اوہی چٹی داڑھی والے بزرگ. انہوں نے کہا جی اے ٹھیک کہندا ہے.
پھر کیا اے دوسرا وزیر ٹھیک کہندا, تیسرا وزیر اٹھیا حضرت ایاز, وہ اٹھے, انہاں کیا سرکار گل ہے کہ انہیں اصل گل تے دس دیتی ہے, غریب بندہ ہے, او دا 1 سال دا راشن بن گیا ہے. سرکار تواڈے دربار چ تے کی ہویا 1 سال دا راشن گیا, تواڈی شان وچ تے کمی کوئی نہیں آئی, چلو تواڈی رعایا سی, رعایا وچوں ایک بندہ بھوکا نہیں رہا 1 سال, تواڈے لئی آسانی ہو گئی, حشر والے دن جواب نہیں دینا پینا ہے, تے 1 سال تے نے روٹی کھادی نا, سرکار تسی معاف کر دیو, تواڈا کی جائے گا. آپ نے مجمع وال نظر کی تھی, وہ چٹی داڑھی والا بابا, انہیں کیا اے ٹھیک کہندا ہے, اے ٹھیک کہندا ہے. اللہ اکبر. بادشاہ سلامت نے کیا حضرت محمود غزنوی نے, جناب کمال ہو گئی, انہیں کیا وڈ دیو, تسی کیا ٹھیک کہندا ہے, انہیں کیا کتے چھڑ دیو جے پیچھے, تساں کیا ٹھیک کہندا ہے, انہیں کیا معاف کر دیو تے تساں پھر بھی کیا ٹھیک کہندا, تینوں ٹھیک کہندے نے. وہ چٹی داڑھی والے بزرگ بولے, وہ چٹی داڑھی والے انہاں کیا جناب گل پتہ کی ہے, گل ہے وے بندہ جڑی گل کردا ہے نا اپنے پیو دادے دی پہچان دسدا ہے. سبحان اللہ. بندہ جڑی گل کردا اپنے پیو دادے دی, او دسدا میں کنہاں دا پتر ہاں. او جن آکھیا نا اینوں وڑ دیو, اے دے پیو دادے کسائی سن, انہیں کسائیاں والی گل ہی کہ انہوں نے کہا ٹوٹے ٹوٹے کر دیو. جن نے آکھیا نا کتے چھڑ دیو, اے دے پیو دادے بادشاہاں دے کتے نواندے سن. اے پوچھ لو سامنے بیٹھا, اے دے پیو دادے بادشاہاں دے کتے, انہیں اپنی گل کیتی, تے جن نے کہا نا چھڑ دیو, جن نے کہا نا چھڑ دیو, گل ہے وے کہ انہاں دے پیو دادے کرم ہی کر دے رہنے, سخی رہنے, اے سید ہے. محمود غزنوی نے سنیا تے اپنے سیٹ تو کھڑے ہو گئے, انہوں کہ ایاز تو سید ہے, اج تائیں تو دسیا ہی نہیں تو سید ہے. ہائے ہائے, سیدہ نو دسنا نہیں پیندا, وہ اپنی گلاں تو دس دینے ہیں. بادشاہ اپنی سیٹ تو کھڑا گیا, انہوں کہ آج تائیں تو دسیا ہی نہیں. اللہ, تے پھر سید بھی کس پائے دے درجے دا سی. سنو, آپ نے فرمایا سرکار اے راز سی, اے راز آج کھل گیا, تے سنو پھر انہاں نے میرا راز فاش کر دیتا, تے پھر میری بھی سنو. اے جنہ تانوں کیا ہے نا تینوں ٹھیک ہاں, اے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے. زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. انہوں نے حضرت خضر ہے ہی نے, انہاں دا راز فاش کیتا, تے بادشاہ نو خواہش سی ملن دی, تے حضرت خضر دا مقام ویکھو, آندے تے غلامن کہ بادشاہ کے غلام تھے, کہندے تے اے ان لوگ, لیکن مقام ویکھیا حضرت خضر, حضرت ایاز دا مقام ویکھیا. حضرت میں حضرت خضر کہہ گیا غالباً, حضرت ایاز دا کہہ رہے ہیں. حضرت ایاز نو لوگ کہندے نے کہ غلام تھے, اور نہیں غلام نہیں تھے, بادشاہ کے وہ بندے تھے. اتنا پیار کسی کو تھا ہی نہیں بادشاہ سے جتنا حضرت ایاز سے تھا. تو پھر دسیا انہوں نے کیا جناب ہے حضرت, تو میں کیا اے درجہ کوئی اے سید دی آنکھی ویکھ سکتی ہے کہ مجمع بیٹھا ہے بندہ عام بندہ نہیں, حضرت خضر علیہ السلام. تو سیدہ نو دسنا نہیں پیندا, اپنے عمل تو انہاں دے پتہ لگ جاندہ ہے, اپنی گل تو انہاں دے پتہ لگ جاندہ ہے. حضرت ذی وقار کے ہو سید نے گل پتہ نہیں چلی کہ تو سی ادھر آ گئی اس پاسے, میں کچھ کیا کچھ اور رہا سی, ادھر اس پاسے ایسی چلے گئے. ہاں شعر میں پڑھیا سی کہ ہاں کرم اور دوبالا ہوگا وسیلے دے, اور کافی سارا موضوع چل رہے سی. جتوں یہ گل ادھر ٹور پئی سیداں وال, وہ پتہ نہیں کیڑی گل سی جتوں ادھر ٹور پئی گل. یہ تے پٹھان کھوپڑی ہے نا, گھوم جائے تو لائن پہ تھوڑی آتی ہے. ہاں تقریباً مولانا نیڑے پہنچے نے. تنہائیاں اللہ والوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے, اللہ والوں کی تنہائی پاک ہوتی ہے. محفل پاک کرنا آسان ہے, تنہائی پاک کرنا مشکل ہے. تنہائی پاک کرنا مشکل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے, حضرات ذی وقار
इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हाँ इत्थे करीब आ गई गल कि ये बात हुण याद आ गया कि अल्लाह से डरो। उत्थों हजरत याज दी गल चल पई कि सारे आंदे सन जनाब तुसी इन्हां नाल बड़ा प्यार करदे हो, इन्हां नाल बड़ा प्यार करदे हो, इन्हां नाल। एक दिन बादशाह ने कहा, आज मैं तुहानू दसां मैं प्यार क्यों करना। उन्हें क्या, ले आओ छुरियां भी ले आओ ते मुर्गियां भी ले आओ, छुरियां भी ले आए ते मुर्गियां भी ले आए। सारे वजीरां नू दित्तियां, फरमाया जाओ उत्थे वड के ले आओ जिथे तुहानू कोई ना वेखे, ते मैं ना हीरे देंगा, जवाहरात देंगा। वजीर सारे जनाब उठे थे, एक सज्जे थे, एक खब्बे थे, एक अगे थे, एक पिछे, एक वट्टे थले, एक कमरे विच, एक बूटे थले, कोई नहीं वेख रहा। सारियां वड्डियां ते ले आए, हीरे मिलने ने, हीरे मिलने ने, सारे आ गए। एक ने कहा सरकार किसे नहीं वेख्या, किसे नहीं वेख्या, किसे नहीं वेख्या। आखिर ते हजरत याद आए, कमदे कमदे रोंदे रोंदे अखां चों आंसू जा रहे, हाथ छुरी ते मुर्गी जिंदा। फरमाया तुसां इनू ज़िबा नहीं कीता? फरमाया हुजूर हर जगह जाके वेख्या, हर जगह वड़ के वेख्या, अल्लाह हर जगह देख रहा। लोग भुल गए माल दे चक्कर च, लोग भुल गए हीरियां दे चक्कर च। हैं अज भी होंदा है, हीरियां दे चक्कर च, माल दे चक्कर च अज भी होंदा है। तुसां 2 महीने पहले अल हमरा हाल च नहीं वेख्या, वड्डियां वड्डियां पगड़ियां विक गईयां, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मौलवी विक गए, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ दाड़ियां विक गईयां, जिन्हां नूं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दे अमामे दीन नज़र नहीं आया, जिन्हां नूं साद रिजवी दे दाड़ी च दीन नज़र नहीं आया है, जिन्हां नूं अमीर अहले सुन्नत दे चेहरे विच दीन नज़र नहीं आया, जिन्हां नूं इस्लाम दे सही तर्जुमानी करन वाले बाबियां दे चेहरे च नज़र नहीं आया दीन, उन्हां नूं दीन नज़र आया। ते पता है कित्थे? उन्हां नूं इमरान खान दे चेहरे च दीन नज़र आ गया। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ दाड़ियां विक नहीं गईयां, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इमामे विक नहीं गए, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ गद्दियां विक नहीं गईयां। सच कहा था बरेली के ताजदार ने, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आज उन्होंने दीन इमरान खान दे चेहरे च नजर आ गया है। की होया? हजरत जी बकारा आज भी लोग माल पे बिकते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। सब आए, उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने नहीं देखा। हजरत अयाज जिंदा मुर्गी लेके आए, उन्होंने कहा हर जगह जाके देखा है, अल्लाह हर जगह देख रहा है। इसको कहते हैं इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब मुझे बताएं जी एक बात, जो बंदा इस दर्जे पर हो इत्तकुल्लाह, उसे वसीले की ज़रूरत है? बोलो जी। जो बंदा इस दर्जे पर हो इत्तकुल्लाह के, उसे वसीले की ज़रूरत है? उन्हें रब को लो मंगना तो वसीले नाल मंगना है। जेड़ा बंदा इस दर्जे ते उन्हें वसीले की लोड़ की है, वो तो डायरैक्ट मंगे। लेकिन जेड़े इस दर्जे ते इत्तकुल्लाह दे ने ना, अल्लाह ने पहले आख्या इत्तकुल्लाह, उस तो बाद आख्या वबतगू इलैहिल वसीला। है जी, मैं कहना जेड़ा बंदा इत्तकुल्लाह है उन्होंने वसीले की लोड़ की है, लेकिन इत्तकुल्लाह तो बाद अल्लाह पे आंदा वबतगू इलैहिल वसीला। इत्तकुल्लाह तो बाद आखण दा मकसद की है? रब दसदा पिया है मुत्तकी बंदा भी ये हक रखदा है कि मेरी बारगाह विच वसीला लभे, ओदा काम भी बगैर वसीले दे नहीं बनना। हुण मैनू दसो, ऐ ते मैं गल कीती ना, मेरा मौजू ही अज दा है वे। मैं ऐ ते कहना कि मिर्जा जेलमी आंदा जी वसीला क्या चीज होती है। मैं क्या वबतगू इलैहिल वसीला, इत्तकुल्लाह तो बाद ते मौलवी वबतगू इलैहिल वसीला इत्तकुल्लाह तो बाद आण दा मकसद ही है वे। एक कुरान है, तेरे मेरे मौलवी दी गल थोड़ी। इत्थे जेड़ा कबल है ते जेड़ा बाद है, कबल कबल होने च कोई गल है ते बाद होने च कोई गल है। अल्लाह दा कलाम है। इत्तकुल्लाह तो बाद वबतगू होना इस गल दी दलील है। मुत्तकियां दा कम भी बगैर वसीले दे नहीं बनता। तो मिर्जा आंदा जी वसीला क्या चीज है, वसीला की होता है? और मैं क्या वसीला, जो लोग इत्तकुल्लाह के दर्जे पर थे ना, डायरेक्ट तो वो भी नहीं गए खुदा की बारगाह में मांगने के लिए। जिनका मकाम था कि डायरेक्ट मांग सके, उन्होंने भी डायरेक्ट नहीं मांगा। आज तेरी और मेरी हैसियत क्या है कि हम डायरेक्ट मांगे? वो तो इत्तकुल्लाह के आला दर्जे पर थे। आओ मैं बताता हूँ, हजरत उमर जिया बंदा होएगा कोई सरकार इस जहान इत्तकुल्लाह दा आला दर्जा हजरत उमर कोल नहीं थे, किदे कोल है दसो? जेड़ा इस गल तो भी बे डरदा होवे कि जनाब अगर दरिया के किनारे बकरी प्यासी मर गई तो मुझे डर है उसका भी। अल्लाह से डरने वाला बंदा, इससे आला दर्जा भला सोचें जरा। इतना बंदा गमगीन हो के दरिया जे बकरी दरिया दे किनारे ते प्यासी मरी ते गलती हजरत उमर दी है या बकरी दी है? बकरी दी।
ہے جی کہندی غلطی تے بھائی دریا دے کنارے تے پانی پیوے نا کیوں نہیں پینی تے حضرت عمر پھر بھی ڈر رہے ہے اتق اللہ کے نہیں ہے اتق اللہ بھائی دریا کے کنارے تو پیے بکری کی غلطی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں اللہ اس کا بھی حساب لے گا ایسا ڈر والا بندہ تے انہاں دا زمانہ سی حضرت عمر دا جاگ رہے ہو سارے توجہ میرے والا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد گل جڑو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ہولا نہ لایا کرو امیر المجاہدین ناراض ہوندے نے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لایا کرو تے ڈٹ کے لایا کرو اے مرزائیاں دے سینے چیردا ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت کسی دا ہاتھ تھلے نہ رہے نعرہ لانے ہویا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہن گل سنو حضرت عمر جیسا اتق اللہ حضرت عمر جیسا متقی حضرت عمر جیسا اللہ کا ڈر رکھنے والا سنو ان کا زمانہ تھا جاگ رہے ہو نا ان کا زمانہ تھا قحط پڑ گیا اور بندے ان کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا سرکار پانی چاہیے دعا کرو بارش ہو جائے قحط پہ گیا خشک سالی ہو گئی ہے پانی نہیں حضرت عمر نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے میں کہتا ہوں ان سے بڑا کون اتق اللہ کے درجے والا نظر آتا ہے اور جب حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے تو سنو آپ کے جملے کیا تھے یہ تھے ڈائریکٹ مانگنے والے لیکن جو ڈائریکٹ مانگنے والے تھے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں جا رہے میں اور آپ کی حیثیت رکھتے ہیں حضرت عمر نے کہا یا اللہ تیرے حبیب کے ہوتے ہوئے ان کے ظاہری وصال سے پہلے جب وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے اللہ ہم اس وقت دعا مانگتے تھے تو رسول کا واسطہ دے کر مانگتے تھے ہم کہتے تھے تجھے تیرے حبیب کا واسطہ آج وہ ظاہراً ہم میں نہیں یا اللہ آج ہم حضور کے چچا کو وسیلہ بنا کر حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر اللہ تجھ سے عمر کہتا ہے اللہ ہمیں پانی دے دے ہیں حضرت عمر نے وسیلہ حضرت عباس کو بنایا حضور کے چچا کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہن مینوں دسو حضرت عمر دا دعا کرنا انہاں تو زیادہ اتق اللہ کون ہے لیکن وہ بھی حضرت عباس دے وسیلے نال پہ دعا مانگتے نے تھے ہن کوئی آکھے جی وسیلہ کدھر سے آیا میں کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ سے آیا سبحان اللہ وسیلہ کدھر سے آیا ہیں میں کیا تو بھی بغیر وسیلے کے نہیں آیا تو بھی بغیر وسیلے کے نہیں آیا ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وسیلے کے بات اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے بڑے دلائل اس پر دیے جا سکتے ہیں صرف آپ کے ذہن میں ایک مقصد ڈالنا تھا کہ آج اگر ہم اللہ کے ولی کا وسیلہ اپناتے ہیں تو ہمارا وسیلہ اپنانا یہ ناجائز نہیں ہے یہ بدعت نہیں ہے یہ شرک ہے بولا جی ڈائریکٹ جاؤ میں نے کہا جو ڈائریکٹ جانے کا مقام رکھتے تھے نا وہ بھی نہیں گئے تو ہم تو کسی ہیں ہی ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں اس لیے ہمارا عقیدہ بولو سبحان اللہ اہل سنت کا عقیدہ اس لیے اپنے پلے گل بننی ہے اپنے عمل دی بھی اصلاح کرنی ہے تے عقیدے دی بھی کی کرنی ہے تے کسے بد مذہب نو نیٹ تے سارے نہیں نہ بول رہے کسے بد مذہب نو نیٹ تے کوئی مرزا جہلمی دی گل سننا ہے تے انہاں نو سننا ہے جنہاں دا بوا مدینے شریف وال کھلدا ہے جنہ دا بوا اپنی ذات وال کھلدا ہے انہاں نو نہیں سننا سمجھ آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے آج کا یہ پروگرام یہ محفل مبارکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ صاحب کی محفل میں پڑھی نکلی ہے حشر میں دو شعر پڑھ دیں گے جی کیڑے علی دیکھنی ہے حشر میں وہ دے پیسے الگ ہون گے نعت پڑھ دیئے کنہاں نو بلانا ہے شاہ صاحب نو بلاؤ شاہ صاحب تشریف اے ہن اسے شاہاں دی تے گل کیتی ہے ساری ہے نا بھائی ایک پڑھا لو دوواں چوں جڑی پڑھانی جے کیڑی پڑھنی جے دیکھنی ہے حشر میں رضوان صاحب والی محفل وچ اور پڑھی سی اے اور دی فرمائش کر رہے نے تہاڈی محفل وچ پشتو والی پڑھ دئیے میرے خیال او والی پھر کدی پڑھ داں گے آخر رضوان صاحب پھر بھی تے محفل کران گئی نا ہاں جی
پشتو دی نعت جی شاہ صاحب آ گئے ماشاء اللہ شاہ صاحب نہیں آئے آ جانے آ گئے شاہ جی آ گئے قبلہ آ گئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد تکبیر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا چلو بیٹھو بھائی پشتو نعت